بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر روز دربار پر حاضری لگوانے جاتا، وجہ پوچھتی، کہتا پیر صاحب نے کہا 21 دن دربار پر حاضری دو، تیری دوسری شادی ہو جائے گی۔ میں چپ کر جاتی، لیکن ایک روز شوہر نے مجھے بھی دربار پر چلنے کو کہا، انکار کیا تو پیر صاحب خود گھر تشریف لے آئے۔ شوہر پیر کو بٹھا کر چائے پانی کا انتظام کرنے چلا گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی اپنے دل میں ہزاروں سپنے سجائے ہوئے تھے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی اور اب تک تو میرے شوہر کو آ جانا چاہیے تھا۔ مجھے نیند آنے لگی، اس سے پہلے میری آنکھیں بند ہوتی کمرے کا دروازہ کھل گیا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں نے جلدی سے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور مجھے منہ دکھائی دے گا، لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا جب ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ بجائے میرا چہرہ دیکھنے اور میری تعریف کرنے کے، وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ شاید وہ کچھ پریشان تھا۔ آخر میں نے خود ہی چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ ارے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا خیر تو نہیں ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے شادی ہوتی ہی میری زندگی میں اس قدر طوفان آ جائیں گے۔ میں نے پریشانی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھ سے شادی کر کے ایسا کیا ہو گیا ہے اس کی زندگی میں جو وہ شادی کی پہلی رات کو یوں برباد کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کہنے لگا کہ رات کے 2 بج گئے ہیں، ہمیں پیر بابا کے آستانے پر جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو لے کر ان کے آستانے پر لازمی حاضری دوں، پھر ساری بلائیں میرے اوپر سے ٹل جائیں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو یوں دیکھا جیسے کہ اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ میں تو ایسے خاندان سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھی جہاں پر پیروں فقیروں کو مانا جاتا۔ ہمارے ہاں اس بات کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میں جن لوگوں میں بیاہ کر جا رہی ہوں وہ اعتقاد اور عقیدے کے اتنے کچے ہوں گے۔ خیر، میری شادی کی پہلی رات تھی۔ سسرال میں ابھی بالکل نئی آئی تھی، تو ایسے میں میرا نہیں خیال تھا کہ میں ایک دم سے سب کچھ بدل سکتی تھی۔ شوہر اس وقت جس حالت میں تھا، اگر میں اسے کچھ سمجھانے بیٹھ جاتی تو وہ بجائے میری بات سمجھنے کے اور زیادہ چھڑ جاتا۔ شادی کی پہلی رات تھی، ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاتی، انہیں کیا جواب دیتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس وقت اپنے شوہر کو میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہی جاتا۔ اس لیے میں بیڈ سے اٹھی، باتھ روم میں جا کر چپ چاپ کپڑے بدلے اور ایک بڑی سی چادر لے کر اس کے ساتھ اس کے پیر بابا کے آستانے پر چلی آئی۔ جانے کیوں، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتے۔ اب آپ کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھ سے شادی کر کے آپ کی زندگی میں طوفان آ گیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پہلے پیر بابا سے مشورہ نہیں کیا۔ نکاح کے بعد اچانک وہ خود ہی مجھ سے ملاقات کو آ گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے سر پر بہت بری بلاؤں کا سایہ ہے، اور اب میں نے چونکہ تم سے شادی کی ہے تو وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہمارے گھر پر آ ہی گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں آج رات اس کے آستانے پر حاضری دوں۔ تو بس ان کی بات مان کر یہاں پر آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ کہاں ہے تمہارے پیر بابا؟ میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر کون ہے وہ پیر جس نے میرے شوہر کی سوچ کو اس عادت تک قابو کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ وہاں تو ہم دونوں اور رات کے سناٹے کا سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح فجر کے قریب ہم لوگ گھر سے چلے گئے تھے۔ ولیمے کا وقت ہونے تک اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا اور اس نے مجھ سے پیار سے بات کی۔ سارا دن نہایت اچھا گزرا، لیکن رات ہوتی ہی جیسی وہ ایک دم پھر سے بدل گیا۔ کہنے لگا پیر بابا کا حکم ہے جب تک تم پر سے بری بلائیوں کا سایہ دور نہیں ہو جاتا میں ہرگز بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر تو مجھے رونا ہی آ گیا کہ یہ کیسے خاندان میں میرے ماں باپ نے مجھے بیاہ دیا ہے۔ میرا شوہر اس قدر کمزور ایمان کا ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ کیسا پیر تھا کہ جو بجائے میرے شوہر کو اس کے فرائض کے بارے میں آگاہی دیتا، اسے تلقین کرتا کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، الٹا اسے اپنی بیوی سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا۔ شوہر کی اس پیر کو گلا ہی دبا دوں۔ شادی کے حوالے سے میرے کتنے ارمان تھے۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد زندگی بہت پرسکون گزرے گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤں گی، وہ بھی میرے ناز نخرے اٹھائے، مگر یہاں آ کر تو میرا موڈ خراب ہوئی ہو گیا۔ کبھی تو شوہر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جاتا اور کبھی مجھ سے
دور رہنے لگ جاتا۔ شاید میرے شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے صبر کیا اور خود کو سمجھایا کہ مجھے اپنے شوہر کو سمجھانے میں بہت عرصہ لگے گا اور یہ عرصہ مجھے اسی طرح صبر سے ہی گزرنا ہوگا۔ شادی کو 2 ہفتے گزر گئے لیکن وہ میرے پاس بھی نہیں آیا۔ دن بھر اس کا رویہ مجھ سے نہایت اچھا ہوتا تھا، وہ بالکل دوستوں کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن جب میرے حقوق ادا کرنے کی باری آتی تو وہ اپنے پیر بابا کو درمیان میں لے آتا تھا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوئی جو یہ اس طرح کر رہا ہے۔ میں نے تو آج تک کبھی اس کے پیر بابا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میری ساس کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تھا تو کہنے لگی کہ بیٹی میں اپنے بیٹے کے کسی پیر کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس نے کبھی میرے سامنے اپنے کسی پیر کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے جو جدی پشتی پیر تھے وہ تو وفات پا گئے، اس کے بعد میرے بیٹے نے کس کو نیا پیر بنا لیا ہے مجھے نہیں علم۔ ویسے بھی اب تم اس کی بیوی ہو، تم جانو، اور تمہارا شوہر۔ میری ساس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وہ میرے شوہر کے کسی پیر کو جانتی تک نہیں، اور اس دن سے ہی میں شک میں مبتلا ہو رہی تھی کہ کہیں یہ سب میرے شوہر کا ناٹک تو نہیں، وہ مجھ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم دونوں کے بیچ فاصلے آ جائیں اور ہمارا تعلق آسانی سے ختم ہو جائے۔ اکثر شوہر کسی نہ کسی چیز کا بہانہ کر کے اپنی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ لوگ شوہر کو الزام دینے کے بجائے بیوی کے سر سارا الزام ڈال دیں گے کہ اس کی بیوی ہی گھر نہیں بسانا چاہتی تھی۔ میری اس سوچ نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اگرچہ میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس کے تناظر میں تو مجھے یہی بات ٹھیک لگی تھی۔ میں نے 1-2 بار اپنے شوہر کا فون چیک کرنے کی بھی کوشش کی تھی تاکہ میں جان سکوں کہ اس کا کہیں باہر کسی لڑکی کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا، مگر اسے پتہ چلا کہ میں نے اس کے فون کو چیک کیا تھا تو وہ بہت ناراض ہوا کہ میں کیوں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں اور اس کی ٹو میں لگی ہوئی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، میں تو بس تمہارا فون استعمال کر رہی تھی، اب میں تمہاری بیوی ہوں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار فون پر چپ کر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ کون ہے تو یہ آگے سے کہتا کہ میں تو اپنے پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں، لیکن اب میں سوچنے لگی تھی کہ یہ کوئی پیر فقیر کا چکر نہیں، یہ کسی لڑکی کا ہی چکر ہے۔ پیر صاحب سے کون چپ چپ کر باتیں کرتا ہے؟ مجھے اپنے شوہر پر پکا یقین ہو گیا کہ یہ کسی لڑکی کا ہی چکر تھا، اس لیے ایک دن پھر میں نے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا کہ کہیں آپ کا بیٹا شادی سے پہلے کسی اور کو پسند تو نہیں کرتا تھا؟ تو ایک لمحے کو تو وہ گھبرا سی گئی، مجھے لگا جیسے وہ مجھے سچ بتانا چاہتی ہے، لیکن پھر رک گئی اور ٹالتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر اس کی پسند کہیں اور ہوتی تو میں تمہیں بہو بنا کر کیوں لاتی؟ میرا بیٹا تو بہت سیدھا سادہ ہے، میں نے جہاں رشتہ جوڑ دیا اس نے وہاں آرام سے شادی کر لی۔ یہ کہہ کر ساس نے مجھ سے پوچھا تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اپنی ساس کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات کو ٹال دیا، مگر اس بات کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ میرے شب و روز بہت الجھن اور پریشانی میں گزر رہے تھے کہ اسی دوران ماں نے مجھے فون کر کے گھر بلایا کہ میں کچھ دن رہنے آ جاؤں، تو میں ان کے کہنے پر اپنے میکے کچھ دن گزارنے گئی تاکہ میں کچھ دن اپنے میکے میں پرسکون ہو کر گزار لوں۔ میں ایک بڑے پرے خاندان میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود سب کے اپنے اپنے پورشنز تھے اور سب الگ الگ ہی زندگی گزارتے تھے، لیکن سین سب کا مشترکہ تھا، تو سب کزن وہیں پر اکٹھے ہو کر کھیلتے تھے۔ میرا بچپن اور جوانی اسی سین کے چکر کاٹتی گزری تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار اس سین میں آئی تو بہت سی یادیں مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ میں بچپن سے ہی اپنے چچا زاد ہاشم کو بہت پسند کرتی تھی۔ اکثر میرے کھانوں میں بڑوں کی آوازیں پڑتی تھی کہ بڑے ہونے پر ہم دونوں کی شادی کر دی جائے گی، تو یہ تعلق بڑے ہونے پر میرے دل میں اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ لیکن ہاشم نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس کا رویہ میرے ساتھ نارمل کزن کی طرح ہی ہوتا تھا۔ پھر جب میرے رشتے کی بات چلی تو مجھے پتہ چلا کہ ہاشم نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تب میں یہ سن کر بہت روئی تھی، لیکن میں اس کی خاطر اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے جہاں کہا میں نے وہیں پر شادی کر لی۔ لیکن شاید میری قسمت میں سکھ نہیں تھا، میں وہیں سین میں بیٹھ کر بیتی باتوں کو یاد کر رہی تھی کہ میری اماں چلی آئی،
ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے کافی پریشان ہے۔ میں جو انہیں اپنا دکھ سنانے آئی تھی چپ ہو کر آ گئی اور اسی طرح واپس اپنے سسرال چلی آئی۔ وہاں تو الگ ہی تماشا میرا منتظر تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم مجھے کوئی سکھ نہیں دے سکتی، اس لیے مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور اس لیے مجھے لگاتار روزانہ 21 دن تک دربار پر حاضری دینی ہوگی۔ اس کی دوسری شادی کا سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی۔ صرف اتنی درخواست کی کہ جب تک میری چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ میں نے اس کی منت کی تو اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور بار بار معافی مانگ رہا تھا کہ وہ دل سے ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے پیر صاحب کا حکم ہے تو وہ مجبور ہے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم اپنے پیر صاحب کا نام لے کر بے وقوف مجھے مت بناؤ، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو صاف صاف بتا دو، لیکن میں نے یہ سب کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ جب اس نے دوسری شادی کرنی ہی ہے تو ظاہری بات ہے ایسی لڑکی کو لے آئے گا جس سے یہ ملنے اب روزانہ جایا کرے گا۔ روزانہ تیار ہو کر وہ مجھے کہتا میں دربار پر حاضری لگانے جا رہا ہوں، جبکہ اس کی تیاری دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے ہی ملنے جاتا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کے پرس میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ میں خوش فہمی میں تو نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی دل نے کہا کیا پتہ یہ تمہارے لیے ہی ہو۔ 2 دن تک میں انتظار کرتی رہی، لیکن جب تیسرے دن میں نے اس کے کپڑے چیک کیے تو وہ انگوٹھی اس کے جیب میں نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی کہ جس کے لیے لی ہوگی وہ اس منزل پر پہنچ گئی ہے۔ میں ویسے بھی اپنے شوہر سے شکوہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، میں اس سے کسی اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن مجھے یہ تجسس ضرور ہو گیا تھا کہ آخر وہ ہے کون جس سے ملنے یہ روزانہ جاتے ہیں اور یہ بہانہ دربار کا لگاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی میرا شوہر گھر سے باہر نکلا میں بھی چوری چپ کے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یا اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو میرا شوہر روزانہ اس سے ملنے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے اسے واقعی ایک دربار پر ہی جاتے دیکھا تو میں چونک کر رہ گئی اور الجھن سے سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر یہ واقعی روزانہ دربار پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی لڑکی سے ملنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتا، لیکن میں کیسے مان لیتی کہ یہ روزانہ دربار پر ہی آتا ہے۔ اس لیے اگلے دن پھر سے اس کا پیچھا کیا اور اس کو روزانہ دربار پر ہی جاتے دیکھ کر میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ شکر ہے جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آخر وہ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا تو یہ بھی پریشانی کی ہی بات تھی۔ ایک دن میں انہی سوچوں میں مبتلا پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب نے تمہیں بلایا ہے، کل تم بھی میرے ساتھ دربار پر چلنا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں نے اس بات کا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ دربار پر جانے کے لیے مجبور کرے گا۔ میں اس کے ساتھ دربار پر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو پیروں فقیروں کو مانتی ہی نہیں تھی، تو میں وہاں بلا کیوں جاتی اور اس کے پیر سے کیوں ملتی؟ اس نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب وہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تھا تو میں اس کا کوئی بات کیسے مان لوں؟ اس کے بعد وہ بھی کئی دن تک مجھ سے اصرار کرتا رہا کہ میرے پیر صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میری دوسری شادی ہو تو میرے ساتھ ان کے پاس چلو، وہ تم پر ایسا دم کریں گے کہ تم پر سے ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ لیکن میں کسی بھی صورت اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے صاف منع کر دیا۔ تو میں تو کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارے پیر کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس اپنے کسی جاننے والے کے ہاں گئی تھی اور نند اور دیور تو حسب معمول اپنے کالج میں تھے۔ جب میرے شوہر نے مجھے کال کی اور کہنے لگا تم تو پیر صاحب سے ملنے پر تیار ہی نہیں تھی، لیکن وہ ہر صورت تم سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے میں انہیں لے کر گھر آ رہا ہوں، تم جلدی سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ تو میں نے پریشان ہوتی ہوئی کہا کہ گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے مہمان کو دیا جا سکے، کیونکہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو میری ساس ہی جلدی سے باہر جا کر دکان سے سب کچھ لے آتی تھی، اور آج وہ گھر پر نہیں تھی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ چلو پریشان مت ہو، میں آ کر دیکھتا ہوں۔
शोहर ने कॉल काट दी, मगर मैं ये सुनकर ही परेशान हो गई थी कि इसका पीर मुझसे क्यों मिलना चाहता था। थोड़ी देर के बाद वो अपने पीर को लेकर घर पर आ गया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी और ख़ुद भी अपना मुंह छुपाया हुआ था। वो इसको ड्राइंग रूम में बिठाकर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ, चाय पानी का इंतज़ाम करके आता हूँ। तुम ज़रा ख्याल रखना कि पीर साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो। मैं अपने शोहर को रोकती रह गई कि मुझे घर में अकेला छोड़कर क्यों जा रहा है, लेकिन वो अनसुनी किए चला गया। मैं किचन में ही खड़ी थी। मेरा हरगिज़ भी इरादा नहीं था कि मैं अंदर जाकर इस पीर को देखूं या इससे बात करूं, लेकिन इसी वक्त मुझे अपने पीछे कदमों की छाप सुनाई दी तो मेरी जान निकल गई कि मेरे शोहर के घर से बाहर जाती ही वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गया है। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, अचानक ही उस पीर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से अपने सर पर से पगड़ी उतारी और चादर वगैरह पीछे की तो उसका चेहरा देखकर मैं तो सन्नाटों की जद में आ गई। पीर के रूप में इस वक्त मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि हाशिम ही खड़ा था, मेरा चचा ज़ाद, जो कुछ लम्हे तो मुझे भूल ही नहीं पाई। और फिर मैं उसे कहा कि ये सब क्या नाटक है, वो मेरे शोहर के साथ मिलकर क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहने लगा कि इसमें तुम्हारे शोहर का कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं ही हूँ जो इसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सच्ची बात तो ये कि मैं तुम्हें खोकर बहुत पछता रहा हूँ। इस वक्त तो मैंने बेवकूफ़ी में तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता। लेकिन जब तक मुझे इस बात का एहसास होता था तुम्हारी शादी तय हो चुकी थी और अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की रवायात से आगाह था। मैं हरगिज़ भी तुम्हारे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारे होने वाले शौहर के बारे में मालूमात करवाई तो उसकी ये कमज़ोरी पता चली कि वो पीरों फ़कीरों पर अंधा एतमाद करता है। तो मैंने इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया, एक सुनसान से दरबार पर ख़ुद को इसके मरहूम पीर का पोता बनाकर उसके सामने पेश किया। मैं तो पहले से इसके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए जब उसने मेरे मुँह से अपने बारे में सब सुना तो उसे लगा कि मैं तो बड़ी करामत वाला पीर हूँ, तो वो मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा। फिर मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारे करीब मत जाए। मैं चाहता था कि तुम इससे मायूस हो जाओ और उसे लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाओ, लेकिन जब उससे मुझे कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आया तो मैंने दूसरी चाल चली और तुम्हारे शोहर को कहा कि तुम अपनी बीवी को दूसरी शादी करने का बताओ। मुझे लगा था कि शायद अपने शोहर की दूसरी शादी कर सुनकर तुम कंट्रोल ना कर पाओगी और इससे लड़ झगड़ कर उसके घर को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यह बावर करवाना चाहता था कि असल में तुम्हारे शोहर को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं और वो किसी और से मोहब्बत करता है, तभी वो तुम्हारे पास नहीं आता। मैंने अपनी तरफ से सब काम बहुत अच्छे से मुकम्मल किया था और मुझे पूरा यकीन था कि बहुत जल्द तुम घर वापस आ जाओगी और फिर मैं सब ठीक कर देता, बिल्कुल पहले की तरह हम एक हो जाते। लेकिन तुमने मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। तुम इसको छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुई। मैं किसी तरह तुमसे बात करना चाहता था कि तुमको मना सकूं, अपने दिल की बात बता सकूं, लेकिन ना तो तुम घर पर आती थी और ना मैं यहाँ पर आ सकता था और फ़ोन पर यह बात करनी मुनासिब नहीं थी। इसलिए मैंने तुम्हारे शोहर को कहा अपनी बीवी को लेकर दरबार पर आओ, लेकिन जब तुमने दरबार पर भी आने से मना कर दिया तो मुझे फ़ौरन यहाँ पर आकर तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बस तुम अपने शोहर को छोड़ दो और मेरे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया है। ये सब सुनकर मैं तो बुरी तरह से चकरा गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आशम इस हद तक चला जाएगा, वो मेरे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी चाल चलेगा। इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मुझे दोबारा पाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगा। मेरे मासूम और बोले बाले शोहर को अपने फ़रेब की जाल में फंसा कर वो अब हमें अलग करने की बात कर रहा था, ये जानकर ही मेरा खून खोल उठा। मैंने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुम क्या समझते हो कि तुम इस तरह करने से मुझे पालोगे? असल में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हारी अना को ये गवारा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर मेरे कज़न को मुझ पर गुस्सा आ गया और उसने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, मगर इसी वक्त मेरा शौहर भी आ गया और उसने ये सारी बातें खुद अपने कानों से सुन ली थी। इसलिए मेरे शौहर का तो रंग ही उड़ गया था, लेकिन आज इतना ज़रूर था कि उसे ज़िंदगी भर के लिए सबक मिल गया था
کہ آج کے بعد وہ کسی پر یوں اندھا اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور ہم نے آخر کار پھر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جس میں اب دور دور تک کسی پیر یا فقیر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔